پروفیسر و بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندہ مثال ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے، اپنا کلام ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، الا اللہ. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے جو جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں، تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتہائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنوں انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی چیز کسی مقصد، اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچو نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے، اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے. اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا. بھئی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے. ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے. جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی. انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی. ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر. ہاں، روحیں مدہوش ہو گئیں اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، اپنی خوشی نہ خوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے. بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے. ہاں، مجبور ہوں میں. اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں. ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں. ہاں، تو متاع جاں یہ محبت کی نشانی ہے، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. ہاں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ. ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں. اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا.
اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے, دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے, وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے, ایک حال میں رہتے تھے وہ. ہاں, اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا, وہ ایک حال میں رہتے تھے, اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے. ہاں, کوئی تو اللہ کا حکم آئے, میری جان استعمال ہو جائے. ہاں, کسی طریقے سے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں آنا, میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے, اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں, کیونکہ دیکھو نا, اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے, ہر وقت چمکتا رہے سورج, اور رات ہی نہ ہو, تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ہاں, صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں, مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں, تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے, یا رسول اللہ, اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا, دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, آپ نے کیا فرمایا, تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بولو تم لوگ, ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا, سن لیا ہم نے, سمعنا, اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک, یا اللہ معاف کرنا, اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا, اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے. تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں, ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے, ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. ہاں, اللہ تو اللہ ہیں. ہاں, صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو, بہرحال اللہ تو اللہ ہیں. ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا, یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ, میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے, کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے. ہاں, کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا, چلو یہ مانگو میرے سے. ہاں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین. ہاں, اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تم مان گئے, میری منشا پر آ گئے, جو میری منشا تھی اس پر آ گئے, باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا, تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے, اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے, اب مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے, نہ جان دینا مقصود, نہ جان بچانا مقصود, اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو, جس دن یہ ذہن بن گیا, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ مزاج بنانا ہے. کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں, اب معاشرہ بھی تو ہے, معاشرہ کہتا ہے کچھ اور. ہاں, تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے.
کہ یہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افکن قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو. بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ، میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں. اور سنو فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کون سی داستانیں، کون سی کہانی بیان کر رہے ہو؟ ہاں یہ کہانیاں ہیں. قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر بیٹھے ہیں. ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ہیں سود اللہ سے جنگ ہے. کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افکن قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ. 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا. نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو، قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے، تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر، نہیں کہتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی کلچر یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے، اکانومی. کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے، آ کر اپنی خرچے کرتا ہے، ہماری بکریاں خریدتا ہے، ہمارے کپڑے خریدتا ہے، ہمارا مال خریدتا ہے. بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے، اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا. افکن قدیم، کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کیا، یہ کو ماننے والی بات ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تفلحون. اس کو پڑھ لو، تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست پالیں گے. اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی. یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا، وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا. ہلکا سا ہوا چلتی ہے. میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا، نیا تبلیغ کے کام میں لگا، تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، یار ہیں. بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں. بڑا عجیب واقعہ ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر، کیا کہتے ہیں، اجتماع میں جا کے بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے. اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا، تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے ہاں. تو اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے. اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا، مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں. کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے. اب میرے سامنے وہ جو جنید غنی میرا جو دوست تھے، وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں کیا کرتا ہوں. اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ، پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ.
اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے، یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ 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 واہ، مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے، جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا واہ، میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی، اس سے دوستی کر لو. اللہ کی شان. تو عزیز دوستو، یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں، جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں، اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی. اللہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے، نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی. ہاں، اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے. ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے. ٹھیک ہے، میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا، یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں. میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا، یہ میرے لیے بنا ہے. اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا. ایسا ہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا، جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے. گھر کو چھوڑ دیجئے آپ، گھر ویران ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا. جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی، لوہے کے بھاؤ بکے گی. جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو کائنات بنی انسان کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے. یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں. انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل. اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا، مرغی کو نہیں پتا ہے میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے، بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے، گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے، اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے. کچھ نہیں پتا. اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے، بس. یہی حال کافر کا بھی ہے. کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے، جتنے پہ وہ زندہ رہے. اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا، نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے. اللہ کی قسم سچی بات ہے. بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی، یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی. 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے. ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے، ہماری چھٹی ہے. یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں. یہاں زندگی بنتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے. اللہ بناتے ہیں زندگی، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں. یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ یہ کائنات، یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں. دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کچھ کن چیزوں کی ضرورت ہے. پیسہ ہو، مال ہو، گھر ہوں، لوگ ہوں، چیزیں ہوں، انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں. انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ. جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے. یا اللہ، تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں، جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں، اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں ہے بس یہ سب کچھ کھیل کود ہے. یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو، ہاں، وزینت و تفاخر. اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو، ہاں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہو، اپنی زینت دکھاتے ہو. ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو. اور
جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، وتکاثر فی الاموال، یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے. یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر، ہاں بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز. بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے ہاں تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے، میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بزنس دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو، میرے بیٹے دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں، تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے.